مدینہ منورہ میں آج کا خطبہ زندگی کی کہانی کے متعلق تھا، وہ کہانی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی ہے۔ فضیلت الشیخ عبدالباری بن عواد السبیتی حفظہ اللہ نے اس خطبے میں یہ آیت کی تلاوت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے کمزوری کی حالت میں، پھر اس کمزوری کے بعد اس نے آپ کو طاقت عطا فرمائی، اور پھر اس طاقت کے بعد آپ کو پھر سے کمزوری اور بڑھاپے کا شکار کر دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ حکمت والا اور قدرت والا ہے۔ تو اس آیت میں انسان کی زندگی کی کہانی بتائی گئی ہے کہ کیسے انسان بڑی لاچاری کے عالم میں، کمزوری کے عالم میں پیدا ہوتا ہے، بلکہ شاید مخلوقات میں سب سے بے بس بچہ انسان ہی کا بچہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر کسی کام کی کوئی طاقت نہیں ہوتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت میں بھی اس کی حفاظت کا ایسا انتظام کیا ہوتا ہے کہ اس کو خود بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ کیسے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جو محبت بچوں کے لیے سارے بڑوں کے دلوں میں رکھی ہے، وہ ایک عجیب چیز ہے، وہ ایک عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی حفاظت کرتا ہے، بچوں کی حفاظت کرتا ہے، سارے بڑے سارے چھوٹے بچوں کی حفاظت کرنے کے لیے، ان کے ساتھ پیار کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے، اس کا احسان ہے، کیسے اس نے لوگوں کی بچپن میں حفاظت کی ہوتی ہے۔ اس سے انسان کو یاد آتا ہے کہ سارے معاملات اللہ ہی کے سپرد ہیں۔ جو اللہ انسان کو اس بے بسی کے عالم میں محفوظ کر سکتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری زندگی کے معاملات کو خود سنبھال سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی لمحے میں بھی انسان کو اکیلا نہیں چھوڑا، کسی وقت میں بھی انسان کو بے بس نہیں چھوڑا۔ اللہ ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے، اللہ سارے معاملات کو خود ہی چلا رہا ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کمزوری کے بعد انسان کو طاقت عطا فرماتا ہے، یعنی ایک کمزوری کے بعد طاقت آتی ہے، اور یہ طاقت جو ہے یہ صرف جسمانی طاقت نہیں ہوتی، ہاں انسان کے اندر آہستہ آہستہ مرحلہ وار طاقت آتی چلی جاتی ہے۔ انسان کے اندر وہ جو بچپن کی کمزوری ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کی جگہ طاقت آ جاتی ہے۔ پھر انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ زندگی میں جو چاہے کرے، انسان اپنی زندگی میں بہت سے کام کرنے لگتا ہے۔ یہ طاقت کا مرحلہ ہے۔ امام صاحب فرما رہے تھے کہ یہ طاقت کا مرحلہ ہے، یہ کام نپٹانے کا مرحلہ ہے، یہ زندگی میں کچھ کر گزرنے کا مرحلہ ہے، یہ تاریخ میں اپنا نام شامل کرانے کا مرحلہ ہے۔ یہ ایسا مرحلہ ہے کہ جس سے فائدہ اٹھا کے انسان آگے بڑھے، ترقی کرے۔ یہی وہ مرحلہ ہے کہ جس کے اوپر امتیں یا قومیں بنائی جاتی ہیں۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس مرحلے میں ہوتے ہیں، یہ قوموں کو بناتے ہیں۔ انہی کے سر پہ قومیں راج کرتی ہیں، انہی کے سر پر قومیں ترقی کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں، کوئی ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی امت ترقی کر رہی ہو، کوئی قوم آگے بڑھ رہی ہو لیکن اس کے اندر اس کو بڑھانے والے نوجوان لوگ موجود نہ ہوں۔ یہ ایسا مرحلہ ہے کہ جس میں انسان طاقتور ہو جاتا ہے اور پھر زندگی میں کچھ کر گزرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ طاقت صرف جسمانی نہیں ہوتی، بلکہ روح کی طاقت بھی ہوتی ہے، اس میں عزم و ہمت بھی ہوتی ہے، اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، اس کے اندر آگے بڑھنے کی امید ہوتی ہے۔ اگر انسان کے اندر صرف جسمانی طاقت آ جائے، جیسا کہ بہت سارے لوگوں کا حال ہوتا ہے، امام صاحب نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جسمانی طور پہ بڑے طاقتور ہو جاتے ہیں نوجوانی میں، لیکن ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کی عزم و ہمت بہت کمزور ہوتی ہے، کچھ کر نہیں سکتے، کوئی اقدام نہیں کر سکتے، کسی چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا وہ زندگی میں کچھ بھی نہیں کرتے۔ اگرچہ وہ بہت طاقتور ہوتے ہیں، اپنی طاقت کو ضائع کرتے ہیں، اپنی نوجوانی کے مرحلے کو ضائع کرتے ہیں، وہ کچھ اس زندگی میں نہیں کرتے۔ لہٰذا جب انسان کے اندر طاقت بھی آ جائے اور انسان کے اندر عزم و ہمت بھی ہو، یعنی جسم بھی طاقتور ہو اور روح بھی طاقتور ہو، تب انسان زندگی میں کچھ کر گزرتا ہے۔ اور پھر انسان کے اندر دینداری بھی ہو تو پھر تو انسان صحیح ڈائریکشن پہ آ جاتا ہے، صحیح سمت کی طرف چلتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم کے تعلیمات پر عمل کرنے لگے تو اس کی جو صلاحیتیں ہیں نوجوانی کی، وہ صحیح راستے پر چلنے لگتی ہیں، وہ صحیح کام کرنے لگتا ہے، صحیح سمت پر چلنے لگتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے لگتا ہے اور ساری برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ پھر وہ زندگی میں اپنے لیے کام کرتا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے کام کرتا ہے، اپنے ملک اور اپنے قوم کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کی زندگی کی کہانی بنائی ہے کہ اس نے
کمزوری کے بعد انسان کو طاقت عطا فرمائی ہے تاکہ وہ اس طاقت کا فائدہ اٹھائے اور یاد رکھے کہ وہ جواب دہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کہ اس طاقت میں اس نے کیا کیا ہے۔ پھر تیسرا مرحلہ جو آتا ہے کہ جوانی کے بعد پھر انسان کو بڑھاپا اور کمزوری آتی ہے، یعنی یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کے بال سفید ہونے لگتے ہیں، جب اس کی ہڈیاں کمزور ہونے لگتی ہیں، جب اس کے اوپر بڑھاپے کے اثرات نظر آنے لگتے ہیں، اس کی جو طاقت ہے وہ کمزوری میں پھر دوبارہ ڈھلنے لگتی ہے، تب انسان کو یاد آ جاتا ہے کہ یہ زندگی کچھ نہیں ہے۔ پھر یہ جو فریب ہوتا ہے انسان کی آنکھوں کے سامنے، جو جوانی کی عمر میں یا بچپن میں انسان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ زندگی میں بڑا کچھ کرنا ہے اس نے، یا زندگی ہی ختم نہیں ہونے والی چیز، یا زندگی کے اوپر ساری توجہ اس کی لگی ہوتی ہے، جیسے ہی بڑھاپا آنے لگتا ہے تو یاد دہانی ہو جاتی ہے، اس کو یاد آ جاتا ہے، معلوم ہو جاتا ہے کہ زندگی کچھ نہیں ہے، یہ ختم ہونے والی ہے۔ پھر انسان اس زندگی سے اپنی توجہ کو ہٹا کر اپنی آخرت کی طرف لگانے لگتا ہے، پھر وہ آگے دیکھنے لگتا ہے کہ اب اس کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ تو اس وقت میں انسان کو چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور جو عمر باقی بچی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف آ جائے، اور جس چیز کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بلایا ہے اس چیز کی طرف آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کر لے، اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ لیکن یہ طاقت جو ہے، یہ جو جوانی کی عمر ہے، یہ ایسی عمر نہیں ہے کہ جس کے اندر آدمی کو مایوس ہو جانا چاہیے، یعنی اس میں انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہتھیار نہیں ڈال دینے چاہیے کہ اب میں نے زندگی میں جو کرنا تھا کر لیا، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، مزید بڑھاپا آ گیا ہے، بس اب میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ جو مرحلہ ہے بڑھاپے کا، یہ ایسا مرحلہ ہے کہ یہ بھی ایک الگ سے زندگی کا مرحلہ ہے، اور یہ سب سے زبردست اور اہم مرحلہ اس لحاظ سے ہے کہ اس کے اندر انسان کا تجربہ بہت بڑھ چکا ہوتا ہے، اس نے زندگی کو ٹھیک طرح سمجھ لیا ہوتا ہے اور صحیح طرح تجربہ کر کے اس سے سبق سیکھ لیے ہوتے ہیں۔ اب دوسروں کو گائیڈ کرنے کا مرحلہ آتا ہے، دوسروں کے ساتھ نرمی کرنے کا مرحلہ آتا ہے، دوسروں کو صحیح راستہ دکھانے کا مرحلہ آتا ہے، اپنی جو علم انسان نے سیکھا ہوتا ہے، جو تجربہ حاصل کیا ہوتا ہے، اگلی نسلوں کو اس کے بارے میں بتانے کا مرحلہ آتا ہے، یا دوسروں کے لیے ایک گائیڈ بننے کا مرحلہ آتا ہے۔ تو اس میں انسان کو چاہیے کہ جتنا عمل کر سکے، بہتر عمل کر سکے کرتا چلا جائے، اور دین تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عمل کبھی نہیں چھوڑنا، حتیٰ کہ اگر قیامت قائم ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے ہاتھ میں ایک پودا ہو، وہ لگانا چاہتا ہو تو اگر قیامت بھی قائم ہو جائے تو اس کو لگائے بغیر اٹھ نہ جائے، قیامت بھی آ جائے تو اپنی اس نیکی کو پورا کر لیں۔ تو جو نیکیاں انسان نے شروع کی ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے۔ پھر ان کے آخری خطبے کے اندر، یعنی دوسرے خطبے کے اندر جو آخری پیغام تھا وہ یہ تھا کہ عمر کا اندازہ یا عمر کی کاؤنٹنگ یا عمر کی جو لینتھ ہے اس کو ماپا سالوں کے ساتھ نہیں جاتا، بلکہ ان کی پیمائش کی جاتی ہے ان اعمال سے جو اس انسان نے عمر میں کیے ہیں، ان اثرات سے جو انسان پیچھے چھوڑنے کے لیے تیار کر کے گیا ہے۔ کہ ایک انسان نے زندگی میں کتنے سال جیے ہیں اہم نہیں ہے، جتنے سال بھی جیے ہیں ان سالوں کے اندر اس نے کتنی نیکیاں کمائی ہیں اور پیچھے کتنی نیکیاں چھوڑی ہیں جو اس کے بعد بھی جاری رہیں گی۔ تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ آخری لمحے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتا رہے، اور جو نیک کام شروع کیے ہیں انہیں کبھی روکنے نہ دے، اور آخری میسج یہ کہ اثرات بھی پیچھے چھوڑ کے جائے۔ تو یہ تھا جی آج کا مکی اور مدنی خطبہ جو آج آپ نے سنا ہے۔